بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ سامعین الوقار، حضرات محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، یہ کفار اور مشرکین کے حوالے سے ہے کہ وہ جنگ و جدل اور جو منافقین تھے وہ ایسے کام کرتے رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ فرمایا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے تھے قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، خبردار وہ لوگ فسادی ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر وہ کہ جانتے نہیں ہیں، وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں، افراتفری، جنگ و جدل، قتال، قتل و غارت، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر وہ نہیں جانتے۔ سامنے وقار، اسی طرح کے حالات آج کل پاکستان کے اندر چل رہے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب میں رمضان شریف میں آپ کے ساتھ آ کر میں نے گفتگو کی تھی، اس جمعے سے لے کر اس سے اگلے جمعے تک 2 عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک فیصل آباد کی تھی، دوسری گجرات کی تھی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کراچی کی ایک مسجد تھی، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہاں اس کی توہین کی گئی، مسجد کے اندر ڈانس ہوا، مسجد کے اندر ڈانس ہوا، ناچ گانا ہوا۔ تو آج جو لوگ ملک میں آگ لگا رہے ہیں، اس وقت کسی کے کانوں میں جو بھی نہیں رہی کہ یار اتنی بڑی بات ہو گئی، مسجد کے اندر جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، تو وہاں پر مجرے ہوئے۔ کیا یہ اب لوگ جو ملک میں آگ لگا رہے ہیں اور جناب پاک آرمی مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، کیا اس وقت یہ بولے تھے؟ اور یقین کریں ایسے الفاظ جس کی وجہ سے دنگا فساد ہو رہا ہے، وہ تو سبھی کو پتہ ہے کس کی وجہ سے ملک میں آج آگ لگی ہوئی ہے، کس کی وجہ سے ملک کے اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، وہ سبھی کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جگہ جتنی پاک ہے وہ بندہ بھی اتنا ہی خلیص ہے اور نام ہی اس کا اتنا خلیص ہے۔ میں اس پاک جگہ پر اس کا نام نہیں لینا چاہتا، پتہ سبھی کو ہی ہے کہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سامنے سبکار، آج صبح کیا کہتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ کلمہ شریف کے اوپر اور کمینہ جو تمہارا اپنا کام ہے تم وہ کرو، آئے ہو احتجاج کرو، جانے والے بنو۔ کلمہ شریف کا بورڈ لگا ہوا تھا
लिखा हुआ था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उस पर डंडे बरसाए गए, मस्जिद को आग लगा दी गई। तो क्या ये लोग फसाद नहीं कर रहे? अगर एक बात को मैं गारंटी देता हूं, अगर यही काम, ये दंगा फसाद, ये आग जलाओ घेराव के अलावा एक पुरसुकून अंदाज से अगर इमामे वाला, चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला एहतजाज करता तो सारी कौम ने उस पर हमला कर देना था कि तुम फसादी हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो। तो यार देखें, अब अगर मेरे वालिद मोहतरम मुझसे बड़े हैं, लेकिन शोभा दोनों का ही एक है, शोभा दोनों का ही एक है, वो भी इमाम मस्जिद है और मैं भी उन्हीं के शोबे का हूँ। और अगर मैं ये बोल दूँ कि मेरे उस्ताद मुझे वैसे पढ़ा रहे हैं जैसे मेरे वालिद मोहतरम को पढ़ाया, तो अगर देखा जाए तो एक हिसाब से मैं खुद को उनके बराबर नहीं लेके आ रहा कि कोई फर्क नहीं, जैसे उनको पढ़ाया गया वैसे ही मुझे पढ़ाया गया, तो क्या अब मैं उनके बराबरी में नहीं आ रहा? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और अगर इसी तरह ही कोई शख्स ये कहे कि जनाब मेरी अल्लाह तबारक व तआला तैयारी ऐसे करवा रहा है जैसे उसने अपने अंबिया की तैयारी करवाई, तो मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई, मेरी तैयारी करवा रहा है जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। तो क्या ये कुफर नहीं है? क्या ये कुफरी कलिमात नहीं है? ऐसा अल्फाज बोलने वाला क्या काफिर नहीं है? तो यार अगर ये उसी बंदे का अल्फाज है, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ये उसी बंदे के ही अल्फाज हैं जिसकी वजह से आज मुल्क में आग लगी हुई है, ये उसी के अल्फाज। और मिर्ज़इयों के साथ जो हमारा इख्तिलाफ है वो क्या है, बल्कि इख्तिलाफ की मुखालफत है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते। अगर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते वो तो हो गए काफिर, ठीक है। और अगर वही जुमला किसी सियासतदान का, किसी क्या कहते हैं कि सियासी जमात का लीडर बात बोल दे तो वो फिर मुसलमान कैसे? इंटरव्यू चल रहा था तो किसी ने सवाल किया कि जनाब क्या आपका ये मौक़िफ़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी माना जाए, आखिरी नबी मानना मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्या आपका मौक़िफ़ है? तो उसने साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात की है कि मेरा इस पर ईमान नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी माना जाए, मैं इसको अहमियत नहीं देता। रब्बुल आलमीन सब इंसानों का खुदा है, कानून के सामने सब एक बराबर हो। और ये मदीना की रियासत में था कि सबके हुकूक थे, ईसाइयों के हुकूक थे, यहूदियों के हुकूक थे, सबके। तो वो तो इंसानों के सबके हुकूक है, ये मैं कहता हूँ कानून के सामने सब एक बराबर। लेकिन ये कहना कि जो नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान तो नहीं हो सकता। इस शिक को आप आकर बिल्कुल नहीं, जी नहीं। तो क्या ये भी कुफर नहीं है यार? माना कि कुछ दीन का नाम लेकर फसाद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नाम कुरान की आयत पढ़कर मतलब अपना निकाल कर जनाब दूसरे को काफिर कह दिया, हदीस पढ़कर मतलब अपना निकाल लिया, दूसरे को काफिर कह दिया, ये सिस्टम सारा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बंदा सियासत की आड़ में अल्लाह तबारक व तआला पर ज़ुबान दराज़ी कर जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़ुबान दराज़ी कर जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर ज़ुबान दराज़ी कर जाए, तो क्या ऐसे शख्स को कोई मुसलमान मान सकता है? तो जब वो मुसलमान नहीं है जिसके नारे लगाए जाते हैं, वो मुसलमान नहीं है, तो उसके नारे लगाने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है? यार हर बात क्या कहते हैं, सियासत को अपने हद तक रखें, सियासत के आड़ में दीन के बारे में बात बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो फिर जो भी हो, दीन के बारे में बात
برداشت نہیں ہوگی. اور دیکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ فساد یہ کر رہے ہیں فسادی لوگ، اس کا فائدہ کفر کو کتنا ہو رہا ہے. وہ انڈین میڈیا کی آپ سنیں نا گفتگو، تو انڈیا والے یہ کہہ رہے تھے، کہتے یار جو کام ہم 75 سالوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے، ہم نہیں وہ کر پائے. لیکن 2 دن کے اندر اندر انہوں نے خود ہی کر دیا. 2 دن کے اندر اندر انہوں نے خود پاکستان کو برباد کر دیا ہے. اب انڈیا، امریکہ، جتنے بھی اسلام دشمن ممالک ہیں وہ اس وقت پوری تیاری پر ہیں کہ جیسے ہی ہمیں گرین سگنل ملیں گے ہم نے پاکستان پر حملہ کر دینا. تو وہ جب کفر حملہ کرے گا تو اس کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے جو آج پاکستان آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ کھڑے ہوں گے. یہ تو ایک شیل بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک شیل ایک جوتا ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ باتیں اٹیک کرتے ہیں پاکستان آرمی پر. یار اگر آپ اور میں یہاں پر سکون سے بیٹھے ہوئے نا، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے پاکستان آرمی کا بہت اہم کردار ہے. پاکستان آرمی کا بہت اہم کردار ہے، اور وہ پاکستانی آرمی کوئی عام فوج نہیں ہے. یہ وہ فوج ہے جس کے کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے خوشخبریاں دے دی تھی کہ یہاں ایک فوج آئے گی اور وہ فوج پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑے گی، اور وہ فوج کوئی اور نہیں، وہ فوج پاکستان کی فوج ہے. یار دیکھیں میں اس بات کا کوئی میرا انکار نہیں ہے کہ جناب میں سیاسی نہیں ہوں، میں ہوں، میرا سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور الحمدللہ میرے پاس اس کا عہدہ بھی ہے. میں علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ماننے والا ہوں، اور میرا تعلق آپ کے ہی جماعت کے ساتھ ہے. لیکن یار بات پھر بھی وہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی جو بندہ سیاست کی آڑ میں کرے گا. تمہارا جو کام ہے، تمہارا کام ہے لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو برباد کرنا، ملک میں فتنہ پھیلانا، وہ تم کرو. لیکن اس کی آڑ میں رسول اللہ کے بارے میں بات برداشت نہیں ہوگی، نہ ہی حضور علیہ السلام کے کسی صحابی کے بارے میں بات برداشت ہوگی. دیکھیں وہ کیا بکواس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب بدر میں صرف 313 صحابہ تھے، باقی جنگ کے لیے ڈرتے تھے. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے، باقی جنگ کے لیے ڈرتے تھے. یہ کیا بول رہا ہے کہ صحابہ جنگ کے لیے ڈرتے تھے؟ لیکن میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ جتنے بھی ہیں یہ کافروں کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہیں، کافروں کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہیں. تو یہ کمینہ کون ہوتا ہے ان کو ڈرپوک کہنے والا؟ صحابہ کو بزدل کہنے والا یہ کون ہوتا ہے؟ اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے تھے، کسی وجہ سے نہیں جا سکے. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منت مانی، آپ نے منت مانی. وہ منت کیا تھی؟ اے اللہ اس دفعہ تو میں رہ گیا پیچھے، لیکن اگر کبھی ایسا زندگی نے مجھے موقع دیا کہ میدان جنگ لگ گیا اور میری ملاقات ہو گئی تیرے دشمنوں کے ساتھ اور تیرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ، اے اللہ پھر تو بھی دیکھنا میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں. کیا یہ ڈرپوک بندہ یہ بات کر سکتا ہے؟ بزدل بندہ جو خود جناب جب بھی مشکل وقت آتا ہے مسلمان بچیوں کو سڑکوں پر نچواتا ہے، مسلمان بچیوں کی آڑ لے کر وہ خود کو بچاتا ہے، اپنی سیاست چمکاتا ہے، کیا وہ یہ بات کر سکتا ہے؟ تو پھر جب یہ بات کی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد لگ گیا. جب میدان احد لگا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے میدان میں. آپ ہی جب آئے آپ نے کافروں کی گردن
کاٹی جیسے کیا کہتے ہیں وہ کھیرے کاٹے جاتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے کافروں کی گردنیں کاٹی، اور بعد میں کیا ہوا؟ آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو کیا حالت تھی ان کی کہ باقی صحابہ کے تو کافروں نے وہ مسئلہ کیا تھا، یعنی ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، یہ سب کیا تھا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قیمہ کیا تھا، آپ کا قیمہ کر دیا تھا، اور آپ کی لاش بھی نہ پہچانی جا سکی۔ پھر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمشیرہ نے، آپ کی بہن نے یہ جو انگلیوں کے یہ پورے ہیں جہاں سے شناخت کی تھی کہ یہ لاش میرے بھائی کی ہے۔ تو یار جس نے اپنے اپنے مطلب تک کام رکھے، لیکن بات پھر بھی وہی ہے، رسول اللہ کے بارے میں بات برداشت نہیں ہوگی۔ اگر یہ اتنے ہی جناب اسلام کا لیڈر ہے، اگر یہ اتنے اسلام کا لیڈر ہے، تو جب دو عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا کسی کا کوئی ٹویٹر آیا، کوئی پیغام آیا؟ پچھلے رمضان شریف میں دو عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک فیصل آباد کی تھی، دوسری گجرات کی تھی، ایک ہفتے میں دو نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تیسروں نے کیا کیا جناب؟ مسجد کراچی کی جو مسجد ہے اس کے اندر ڈانس ہوا، مسجد کے محراب کے اندر ڈانس ہوا۔ کیا یہ کوئی بندہ بولا؟ اور کل جو احتجاج کر رہے ہیں فسادی لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ مسجد کو آگ لگا دی، مسجد کے شیشے توڑ دیے، مسجد کو آگ لگا دی۔ تو کیا یہ سب مسلمان کر سکتے ہیں؟ میں پاک جگہ پر بیٹھا ہوں، میں اس چیز کا قصوروار نہ حکمرانوں کو ٹھہراتا ہوں نہ ہی کافروں کو ٹھہراتا ہوں۔ اس چیز کا قصوروار اگر کفار گستاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ گستاخیوں پر گستاخی اسلام کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کا اور میرا 100 میں سے 180% کردار آپ کا اور میرا ہے۔ ہم ساتھ دیتے ہیں ان کا کہ ٹھیک ہے تم کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی بھی گستاخ گستاخی کے لیے گستاخی کرتا ہے، ہمارے تو وہ پہنچ سے دور ہے، ہم اس کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ہم ممبروں پر بیٹھ کر گستاخوں کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں کہ یار اس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، پھر قرآن و حدیث سے حکم بیان کرے کہ گستاخ رسول کا حکم کیا ہے۔ اتنی تو اجازت ہمیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے جب بھی کوئی بھی عالم دین ممبر پر بیٹھ کر حضور کی شان بیان کرتا ہے، گستاخوں کا جواب دیتا ہے، تو ہماری مسجد کی انتظامیہ کا پہلا اٹیک امام مسجد پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جیسے پنجابی کی مثال ہے نا، کتے چورانا رڑی ہوئی ہے، وہ ایسے سسٹم ہوتا ہے کہ جن کے یہ نعرے لگاتے ہیں وہ اوپر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کے خلاف بات کریں گے تو ان کو پریشانی ہوگی، کیوں؟ کہ ان کا لیڈر بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ کفار، یہ گستاخ، یہ ہالینڈ کے کیا کہتے ہیں جو بھی ہے، فرانس کے ہیں، یہ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا ہی کردار ہے۔ اگر ہمارے اندر غیرت ایمانی ہوتی، مسلمان خود کو کہنا اور چیز ہے، مسلمان ہونا اور چیز ہے۔ دیکھیں منافق جو ہوتے ہیں نا، منافق اسے بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اسے بتانا پڑتا ہے۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے اصلی سچا مسلمان ہوتا ہے، اسے یہ بتانا نہیں پڑتا کہ میں مسلمان ہوں یا میں جناب عاشق رسول ہوں۔ اس کا لہجہ جب وہ گستاخوں کے خلاف بات کرتا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام بول رہا ہے، یہ اندر سے آتی ہے۔ جناب دیکھیں، بات آج کی صرف گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ یار بہت ہو گیا کہ ہم نے سیاستدانوں کے جناب نعرے لگائے، سیاستدانوں کے نعرے لگا کر ہم ایسے لوگوں پر لے کر آئے جو جناب ہالینڈ کی سپورٹ میں، ہالینڈ ایک گستاخ رسول ملک ہے، اس کی خاطر جیلوں میں ڈالا گیا علامہ خادم مصعفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور فرانس نے رسول اللہ کی گستاخی کی۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ گستاخوں کی گردنیں کاٹتے، لیکن انہوں نے یہ جو جس کی وجہ سے فسادی لوگ جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کی آج پیشی ہے، اس نے 50 بندے ہمارے شہید کر دیے۔
جب پھر اس نے اپنے دور حکومت میں مسجد وزیر خان لاہور میں جناب مسجد کے محراب کے اندر فلم کا سین کروا دیا، وہاں پہ ڈانس ہوا، اور جناب ڈانس کرنے والی کو کوئی مشہور ایکٹر ہے، میرا نام اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ اس نے اور ایک سنگر ہے، ان دونوں نے مل کر مسجد کا تقدس کو مال کیا۔ اور پھر اسی کے بعد چند دنوں بعد فواد چودھری اور ایک اور بندہ جس نے مسجد کے سینٹ کے اندر ڈھول بجوائے، کیا یار یہ مسجدیں جھمرے ڈلوانے کے لیے رہ گئی ہیں؟ یہ مسجدیں ناچ گانا ڈانس جلانے کے لیے رہ گئی ہیں؟ اگر یہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اس کے پیچھے کردار کن کا ہے؟ آپ کا اور میرا ہے کہ ہمیں ان کے خلاف بات ہی نہیں برداشت ہوتی۔ کیوں نہیں؟ بس وہ ہمارے لیڈر ہے، ٹھیک ہے تمہارا جو بھی لیڈر ہے رکھو، لیکن ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم نے انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور جو جو حکم ہمیں رسول اللہ کی طرف سے ملا ہے ہم نے وہی حکم آگے بیان کرنا ہے، وہ چاہے پھر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم پابند ہیں رسول اللہ کے۔ انہوں نے ہی یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اے میری امت کے علماء، تم لوگوں نے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، بہر صورت ظالم کا ہاتھ ہے روکنا ہے۔ اور جناب یہ بات پکی ہے کہ جو بندہ بھی ختم نبوت کا انکار کرے یا ختم نبوت کے عقیدے میں شک کرے وہ پکا ٹھکا کافر ہے، وہ چاہے کسی جماعت کا لیڈر ہو یا چاہے وہ کوئی کارکن ہو، وہ پکا ٹھکا کافر ہے۔ تو میرے پاس کلپ موجود ہے، اگر کسی نے سننا ہو تو بے شک ابھی سن لے کہ جناب اس سے پوچھا گیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کا بڑا ہے عمران خان، اس سے پوچھا گیا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کا ختم نبوت کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ اسلام کے لیے ضروری ہے؟ اگر یہ مسلمان ہوتا تو اس نے فوراً کہہ دینا تھا ہاں بھائی ہاں، ختم نبوت قرآن میں ہے، ختم نبوت حدیث میں ہے، ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہے جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یمامہ کا میدان سجا دیا، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں سے 259 صحابہ، ایک کم 260 صحابہ باقی سب جنگوں میں شہید ہوئے، اور جو یمامہ جنگ لگی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے، ہاں بھائی ہاں، اسلام کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ میرے نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں ٹھیک سمجھتا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے کسی مسلمان کے لیے۔ تو یہ بھی جیسے مرزائی کافر ہے ویسے سیم مسلم یہ بھی بنتا ہے، کیوں؟ نام مختلف ہیں دونوں کے، عقیدہ دونوں کا یہ ایک ہے، اور فتویٰ عقیدے پر لگایا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ اس کا کیا ہے۔ ختم نبوت کا یہ منکر قرآن میں یہ کہتا ہے جناب کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں تو 1,24,000 کموں پیش جتنے بھی نبی بھیجے ایک نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر یہ نام کا تو سب کا نہیں پتا کہ ان کا کیا نام ہے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پھر جب ایمان لانا ضروری ہے تو جو بندہ واقعی طور پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے کیا وہ کافر نہیں ہے؟ اس نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا ہے، کہتا ان کو فکر ہی نہیں ملتا کہیں۔ اور سورۃ مریم پڑھو، پورے سورت ہے یار ان کی والدہ کے نام پر، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، تو کیا نبی کا منکر کافر نہیں ہوتا؟ ضروری تو نہیں کہ صرف حضور علیہ السلام کا ہی منکر کافر ہو۔